کو کبھی کسی کو کافر بناتے رہے اور بعد میں انہی سے فیضیاب ہوتے رہے، تو اس ڈبل سٹینڈرڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یقین اور ہمارے طریقت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہتے اور مانتے کہ یہ قیامت تک آخری فلسفہ حیات ہے اسلام، اور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اس کا مطلب یہ وہ طریقہ ہے جو سب کو سمیٹے گا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، نصارہ، انڈیا کے لوگ، پاکستان کے سارے کلچر، سارے سوچ، سارے تہذیب کو سمیٹنے کا یہ مذہب ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام پریشانیوں کا حل دینا اس مذہب کے اندر ہے، اس قرآن شریف کے اندر ہے۔ تلاشنے کا کام ہم کو تھا، اور جب دوسرے تلاشتے ہیں تو اس پہ کھڑکیاں ہم بند کر دیتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم تلاشنے کی ذمہ داری ہمیں تھی، جتنا نازلہ کر لینا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، قرآن کو رٹ کے پڑھ لینا امپورٹنٹ ہے، اس سے نہ کچھ کریں تو یہ بہتر ہے، لیکن اصل تو یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا تھا، عمل میں لانا تھا اور دوسروں تک پہنچانا تھا۔ رٹ کر کے ہم زبردستی کسی کو قرآن نہیں پڑھا سکتے، یہاں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہم دین و دنیا میں بانٹ لیں گے؟ بدر کا وہ واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب وہ ہماری فتح ہوئی ماشاءاللہ سے، پہلی جو جنگ ہوئی ہے، جو غزوہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جب ہم فاتح ہوئے تو جو لوگ اسلام لائے، یہ طریقہ ہوتا تھا قیدی ہے تو اسلام لائے یا فدیہ دے دے، اور جو دونوں نہ کر پایا اس کو سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ اے لوگوں، ہمارے لوگوں کو پڑھا دو اور سکھا دو۔ دین تو نہیں مکمل ہوا تھا، قرآن تو نہیں لکھی گئی تھی تب تک، تو وہ جو مشرقین ہیں وہ کیا پڑھا دیں گے؟ تب جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، ان کی موجودگی میں وہ کیا پڑھا دیں گے؟ کوئی دنیاوی سو کالڈ دنیاوی تعلیمی تو پڑھائیں گے، تو دنیا میں تعلیم کو ہم کیسے الگ کر دیں گے بھائی؟ نہ قرآن کہہ رہی ہے نہ رسول کہہ رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر ایک نیا بدعت لا کر کے ڈال دینے والے کہ ہم اس کو دین و دنیا میں اس کو الگ کر دیں؟ یہاں گناہ کر رہے ہیں، یہاں گناہ کر رہے ہیں۔ جس کو اقرا بسمکا سے شروع کیا گیا وہ اقرا کا صحیح معنی سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہمیں تو تین چیزیں بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ اقرا اور یہ بدر کا واقعہ اور یہ قرآن میں جو نافع علم کا ذکر ہے، اگر اس کو سمجھ کر کے علم اس لیے سیکھیں کہ ہم کو خود کو سنوارنا ہے، اپنے خانوادے کو سنوارنا ہے، اپنے پڑوس کو سنوارنا ہے، اور اس دنیا کے لیے نفع کا انسان بننا ہے، دینے والے کا انسان بننا ہے، حقوق کی لڑائی لڑنے والی قوم نہیں۔ فرائض کو سمجھنا ہے کہ ہم نے ذمہ داریاں کون سی ہیں، اگر اللہ نے ہم کو مومن بنایا ہے، اگر ہم کو اس بات کا وہ ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو ہمارے اوپر فرائض کیا ہے وہ سمجھنا ہے، دنیا کے لیے محبت کو کیسے پہنچائیں اور کام کیسے آ جائیں۔ جب ہم دنیا کے کام آنے والی قوم تھے تو ہم قائد تھے، تو ہمارے لبادے کو یورپین یونیورسٹی میں ماڈرن ڈریس مانا جاتا تھا، اور آج جب ہم کانسا لے کر کے مانگنے والے لوگ ہو گئے، ایجاد نہ کر کے ایجاد کے خلاف جھنڈا لینے والے ہو گئے، ہر جگہ اپنے حقوق کی لڑائی ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والے ہو گئے، تو ہم پچھڑ گئے ہیں۔ پچھڑا قیادت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو قائد بننا جو بننا چاہیے، ہمارے مذہب نے اتنے ہم کو تمام خرافات سے باہر نکال دیا ہے، تمام چھو منتر سے باہر نکالا ہے، تو ہم قائد بنانے کے لیے پیدا کیے گئے، اس ذہن کو سوچنے کے لیے میں بدلاؤ لانے کی اس کی۔ اور یہاں بڑا رول پلے ہوتا ہے مدارس کا، کیونکہ ماڈرن ایجوکیشن والے ہزار لاکھ میں کوئی ایسے ہوں گے جن کی تربیت ماں کی گود یا دادا وغیرہ، تو سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، اس سے یا خود کے جذبے سے اسلام کو ٹکڑوں میں سیکھ لیا، یہ چند ملیں گے۔ لیکن جو مدرسے کے فارغین ہیں انہیں اسلام تو سراپا مل ہی رہا ہے، اگر وہ سو کالڈ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم میں بھی سیکھنا شروع کر دیں گے، وہ جو مجسمہ نکلے گا، وہ جو شخصیت نکلے گی، وہ بتا پائے گی کہ علم نافع کیا ہوتا ہے، وہ بتائے گی۔ تو یہ آپ ہیں جو بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم چاہے کر کے بھی 2 قرآن روزے میں ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ نعوذ باللہ اللہ میاں کے ساتھ اپنے معاملات کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم تو تبلیغ نہیں اتنی اچھی کر سکتے جتنی اچھی تبلیغ مدرسے سے فارغ لوگ ہو سکتے ہیں، جنہیں فخر محسوس ہونا چاہیے تھا اپنے ادارے اور علم پہ،
وہ احساس کمتری کے شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں غلطی ہو رہی؟ یہ ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری یہاں نہیں، ہمارے اپنے جو قوم کے لوگوں سے بات، مدرسہ ان کے نوک بھونک کھڑے ہوتے. میں کہتا ہوں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی علم مل گئی تھی، آپ اگر جا کے مدرسے کے لوگوں کو ایڈریس کرتے اور وہ علم ٹرانسفارم کرتے اور اگر وہ منع کر دیتے تو مجھے لگتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. آپ بتاؤ کتنے لوگ گئے تھے مدرسے میں جن کو منع کر دیا گیا؟ تو ایز اے قوم ہماری بھی ڈیوٹی ہم نہیں کر پا. آپ کو بتاؤں ایک اسٹڈی، دنیا کا ہندوستان کے جو دانشور ہیں، دانشوروں کا دانشور تمیلین برہمنس کو مانتے ہیں. یہ جو تمل ناڈو کے برہمنس ہیں، ان کا ریکٹیفیکیشن یہ آئی ایس بیوروکریسی سے لے کر کے بڑی بڑی کمپنیاں کے دنیا کے سی او زیادہ تر جو ہے وہ تمیلین برہمن بنتے ہیں، بڑے ذہین مانے جاتے ہیں. اور ایک حافظ قرآن بچہ 11 12 13 سال کی ایوریج عمر میں جب حفظ کرتا ہے تو اس کی میمورائزنگ پاور تمیلین برہمن سے زیادہ ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان تمیلین برہمن کو 11 12 سال کے بعد اپارچونیٹیز ملتی ہیں، اچھے اداروں میں پڑھ کر کے ترقی کر کے وہ قائد بن جاتے ہیں، کارپوریٹ جگت کے، بیوروکریسی کے اور سب جگہ. اور ہمارے بچے جو مدرسے سے حفظ کرتے ہیں ان کے ذہن کو ہم استعمال نہ کر کے جو ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں وہ اتنی خراب ملتی ہیں. ایک تو گھر کا سب سے ناکارہ بچہ مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، کچھ نہ کر پائے گا بھیا مدرسے میں بھیج دو. اتنے خراب ذہن کو اساتذہ کرام پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ بہت کم تنخواہ پہ پوری جان لڑا کر کے فی سبیل اللہ اس کو تیار کرتے ہیں. پھر اس کو آپ کوئی اپارچونٹی نہیں دیتے، کوئی آپ برج کورس نہیں کرتے کیسے وہ یونیورسٹی میں جائے. تو نتیجہ وہ بچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹفن لے کر کے ناشتے دان ٹہلنے لگتا ہے، کہتے دیکھو یہی نکلتے. ارے یہی نکلتے؟ تم نے کون سا ان کو بھائی کہا کہ جس مدرسے کا بچہ میرے دیے ہوئے معیار پہ آ جائے، میں امتحان لے رہا ہوں، میں اس کو 6 لاکھ روپے تنخواہ دوں گا سال کا، جیسے ہم آئی آئی ایم کے بچوں کو دیتے ہیں، یونیورسٹی کے بچوں کو دیتے ہیں. پھر دیکھیں ان بچوں میں اگر وہ پوری کی پوری آپ کا دیا ہوا معیار، آپ کا سلیبس، میں نظامیہ سلیبس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا سلیبس طے کریے، کوئی بھی کارپوریٹ مسلمانوں کا طے کرے کہ ہمارا مدرسے کا بچہ اگر یہ اسٹینڈرڈ کرے گا تو ہم اس کو 6 لاکھ تنخواہ دیں گے، 10 لاکھ تنخواہ دیں گے. آپ دیکھیے کتنے بچے نکل کر کے آتے ہیں. یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمی، اس پہ کام کرنا. تو بس جو جز ہے، جو نبض ہے، جو ہم نے اب تک کی جو تھوڑی بہت صلاحیت اللہ نے دی اور جتنا سفر ہندوستان کا ہم نے کرا، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ، اور جو میں بار بار کہتا ہوں مدرسے کے لوگ کیسے، کانوینٹ والا بڑے مشکل سے اب جا کر کے بہت سارے آن لائن کورسز ہیں تو وہ اپنی قرآن صحیح کر پا رہا ہے، تجلیات کی نبوی پڑھ کے تھوڑا بہت ہسٹری صحیح کر رہا ہے، وہ تو بیچارہ نہیں کر پائے گا. اگر تھوڑا سا نظام میں تبدیلی مدارس کے نظام کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ابھی سینٹ سارنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک کمپاؤنڈ کے اندر اگر یہ سینٹ سارنگ اور یہ دونوں چیزیں کا ساتھ چلیں گی اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ مدارس کے جو نظام ہے اس سے ہٹ کر کے انگریزی بھی سیکھیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمیں فقہ کے لیے لوگ بھی چاہیے، ہمیں ہر طریقے کے لوگ چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس میں مہارت حاصل کریں اور کچھ لوگ دین دنیا کا کسوبار مرجر جو ایک بنتا ہے کاکٹیل، اس کی میں ماکٹیل میں آپ مہارت حاصل کریے، تب جا کر کے مسئلے کا حل نکلے گا. تو آج ہمارے ووٹ کی حکومت نہیں ہے، یہ سب جمہوریت میں چلتا ہے. آپ کو تو صرف ہم کو یہ کرنا، خود سیلف کریکشن کرنا، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم سے کہاں کمی ہو رہی اور اس کو ہم ٹھیک خود کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنے اعتراف میں جہاں جو زیر اثر آپ کے لوگ ہیں ان تک ہم اپنی تربیت اور اپنی بات کیسے پہنچا سکتے ہیں وہ. اور لیسٹ کام جو ہمیں کرنا چاہیے، پازیٹیوٹی کو بڑھا دیجیے اپنے اندر، اور نگیٹیوٹی سے بہت دور ہے. نگیٹیوٹی آپ کو ساری برائیاں، حسد، جلن، غیبت، جس کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، وہ سب آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، اور پازیٹیوٹی ان سب چیزوں سے دور لے جاتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں جب آپ علم نافع سیکھیں گے تب آپ معراج شریف کے واقعے کو پورا مکمل ایمان رکھتے ہوئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سفر سدرۃ المنتہا تک ہوا اور جب لوٹ کر کے آئے تو بستر گرم اور کنڈی میں جنبش تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وقت انسانی نظروں کے لیے ٹھہر گیا، کیونکہ وہ سفر 27 سال کا رہا ہو یا 10,000 سال کا تھا، اس کا کوئی ریئل کیلکولیشن نہیں آتا ہے. یہ ہم سب یقین رکھتے ہیں.
لیکن جب آپ سائنس پڑھیں گے تو آپ آئنسٹائن کو پڑھیں گے، اور آئنسٹائن فزکس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملنا تھا، لوگوں کی سمجھ میں تب بھی نہیں آیا 1900 میں، وہ پورا معراج کا واقعہ ہے، تو اس کو 1902 میں نوبل پرائز =mc² پہ دے دیا گیا۔ وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی معراج شریف کے واقعے کی عکاسی کرتی، کیا کہتی ہے کہ اگر کسی بھی شے، کسی بھی چیز کی رفتار سورج کی روشنی کی رفتار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس چیز کے ذریعے چلی گئی دوری، لیا گیا وقت اور گین کیا گیا وزن، تین کے تینوں ٹھہر جاتا ہے، کانسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے شہنشاہ، ہر قوم مانتی ہے فرشتوں کو، اینجل اور دیو کی شکل میں، اور کیا کہتی، پلک جھپکاتے آسمان سے نیچے، یہ سمبولک ہے، پلک جھپکانا، اس کا مطلب آپ کی رفتار، فرشتوں کی رفتار سورج کی روشنی کی رفتار کے برابر ہے، اس سے تیز ہوگی، اور کیوں نہ ہو جائے۔ کائنات کا مالک اور خالق جو سورج کی روشنی کو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ چلاتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی چلا سکتا ہے اس رفتار سے، اس سے زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سفر کر رہے تو آپ کی بھی رفتار اتنی، جب آپ کی رفتار اتنی تو ساری دوری، سارا وقت انسانی نظر کے حساب سے ٹھہر گیا، اور یہی معراج شریف کا واقعہ ہے۔ کل تک میرا یقین تھا، آج سائنس سے لاجک سیدھ کر کے ہم یہ بات غیر مسلم تک پہنچا کے لاجیکلی پہنچا سکتے ہیں، کہ غیر مسلم لاجک مانگتا ہے، وہ یقین نہیں مانتا، یقین تو ہمیں کرنا۔ اور جب آپ پڑھیں گے سائنس کو، میڈیکل سائنسز کو، تب آپ کا، جب آپ اسلامی ذہن سے میڈیکل سائنس کو پڑھیں گے تب آپ بتائیں گے وہ خطرہ جو 1400 سال پرانی ہماری سنت ہے، وہ جب ماڈرن ہوتی ہے میڈیکل سائنس تو مشرقی جو مغربی ممالک میں باقاعدہ پرسکرائب کیا جاتا ہے سرکمسیزر صاحب کہ اگر ایڈز کی بیماریوں سے بچنا ہے یا کم کرنا ہے تو ختنہ ہونا ضروری ہے۔ یہ 1400 سال کی سنت جس کو ہم فنڈامنٹلزم مانتے ہیں، وہ موسٹ ماڈرن میڈیسین کی عکاسی کر رہا ہے۔ جب ہم اکنامکس کو پڑھیں گے اسلام کو سمجھ کر کے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ زکات، صدقات اور یہ تمام طریقے کے جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈ، جو تحفے تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی 20 اونٹ لا رہا ہے اور 5 ملا کر کے 25 سامنے کو دے دے رہے ہیں، تو یہ جو پورا معاملہ ہے، یہ اکنامکس، آج مودی فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ انڈیا میں پیسے کی کمی نہیں ہوئی ہے، مودی سپر کیپٹلزم، مطلب سارے غریبوں سے اکٹھا کر کے چند امیروں کو دے دینا، اور فیل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تراہی مچ رہی ہے۔ اس کی ریورس اکنامکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے سمجھائی، وہ تھی ڈسپیرٹی آف اکنامی کو کم کرو، مساوات کرو، لوگوں میں بانٹو، زکات کی شکل میں بانٹو، تحفے تحائف کی شکل میں بانٹو، جو آئے بانٹ دو، جو آئے بانٹ دو۔ جب بٹے گا تب اکنامی دوڑتی ہے، تب اکنامی ترقی کرتی ہے۔ اکنامی کوئی پیسہ چھاپنے کا نام نہیں ہے، سرکولیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نام ہے، جس کا مظاہرہ اسلام نے ہر طریقے سے کر کے دکھلایا ہے۔ یہ ہم دنیا کو تب کمیونیکیٹ کریں گے جب ہم اکنامکس بھی سمجھیں گے اور اسلام اور زکات بھی سمجھیں گے۔ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں شارٹ کٹ کر دوں۔ اشارتاً ہم نے آپ کو اپنی بات یہ پہنچانے کی کوشش کری ہے کہ میرے بھائیوں، دنیاوی اور دینی علم والے اس چکر میں سے باہر نکل آئیے۔ علم نافع جو، اور اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، قال رسول اللہ اطلب العلم من المہدی الی الہد، وہ علی گڑھ کے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیکھو علم کو پیدائش سے لے کر کے مرنے تک۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ یہ جو سب کے ہاتھ میں آلہ ہے، یہ ٹیلی فون، آپ جو چاہیے اس سے سیکھ لیجیے۔ تھوڑا بہت 19-20 غلط انفارمیشن آتی ہے، 90% تو صحیح آتی ہے۔ اب آپ ڈالیے نا اس میں اکنامکس کو لائیے، اس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لائیے اور بیٹھیے سیکھ لیجیے۔ کسی بھی آپ کو کانوینٹ اسکول میں یا یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے ریسرچ کا فائدہ اٹھائیے۔ تو جو بات تب کہی تھی، اب بڑا آسان معاملہ وہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی عمر میں اور کسی بھی جگہ رہ کر کے آپ ماڈرن موسٹ تعلیم کو بھی اس آلے کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی نئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا جو شعر تھا وہی زندگی کی ہماری ضرورت ہے کہ سارا وہ جو عدل کا اور اس کا معاملہ ہم کو دوبارہ کرنا پڑے گا، قائد بننا پڑے گا اور دنیا کو نیا راستہ دکھلانا پڑے گا۔ اور اس لیے ہم کو اپنے اندر تکبر تو نہیں لیکن کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم ذمہ دار پیدا ہوئے ہیں اس قوم کو اور اس دنیا کو راہ راست دکھلانے کے لیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہے.